شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 26 ہم پڑھ رہے تھے. کچھ گزارشات اس میں باقی تھیں، آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا. تو آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 28 تک آپ بھائیوں کے سامنے آج بھی پڑھا ہے. ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو دیگر تمام مخلوقات پر جو ایک فضیلت اور فوقیت اور اس کی ایک شناخت دی ہے وہ ہے انسان کا لباس. اور ہم نے پچھلے درس کے اندر پڑھا تھا کہ لباس یہ وہ انسان کے برتنے کی چیز ہے کہ جس کو سب سے پہلے شیطان نے ٹارگٹ کیا ہے. اللہ رب العزت نے اس کو 2 مرتبہ دہرایا ہے. ایک مرتبہ ہم پڑھ چکے، ایک مرتبہ بھی پڑھیں گے. اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کی وہ بنیادی چیز جس کے حاصل ہو جانے کے بعد اور جس کے عمل میں لے آنے کے بعد انسان کسی بھی نیک مقصد کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ ہے حیا. اور اس حیا کو جو چیز پروان چلاتی ہے وہ لباس ہے کہ وہ بے حیائی سے بچتا ہے، اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھتا ہے. لباس کی 2 قسمیں ہیں. ایک لباس جسم کے ڈھانپنے والا ہے اور ایک لباس اور ہے. جسم کے ڈھانپنے والے کے حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھیں. اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے لوگوں، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے تاکہ تمہارے ستر پردے کی باتوں کو، پردے کی چیزوں کو چھپائے اور وہ جو باعث زینت ہو. یہ ہم نے پڑھا تھا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خیر. اور جو تقوی کا لباس ہے وہ بہتر ہے. یہ ہے دوسرا لباس. دیکھیں ذرا سمجھیں. تقوی یہ قلبی فعل کا نام، یعنی بندے کا اللہ رب العزت سے ڈرنا تقوی کہلاتا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف نزدیکی تلاش کرو، اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ رب العزت اس تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے
یہ قلبی فعل ہے. جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے. یہ جو تقوی ہے یہ بظاہر لباس سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے، حلیے سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے. یہ بظاہر دینی اعمال بجا لانے کا نام بھی نہیں ہے. آپ سمجھیں، اللہ رب العزت نے جس بات کے کرنے کا حکم دیا ہے بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ کرے، اور اللہ رب العزت نے جن باتوں کے کرنے سے منع کر دیا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے ان باتوں کو چھوڑ دے. یہ تقوی کا نام، اسے تقوی کہتے ہیں. اب کیسے اٹھتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے کھاتا ہے، کیسے پیتا ہے، کیسے چلتا ہے، کیسے بات کرتا ہے، کس زبان میں بات کرتا ہے، کس ذات پات کا ہے، کس قومیت کا ہے، کس رنگ کا ہے، ان تمام چیزوں سے کوئی بحث نہیں. بحث اس سے ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا. عربی زبان میں لباس کہتے ہیں ڈھانپنے والی چیز ہو. اب دیکھیں مثال کے طور پہ ایک شخص بہت اچھے کپڑے پہنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب یوں کہہ لیں کہ زیب و زینت کو مکمل کرتا ہے، اپنی آرائش کو مکمل کرتا ہے، لیکن فطری اعتبار سے خبیث طینت ہے، بے حیائی کو پسند کرتا ہے، برائی کو پسند کرتا ہے، عمل میں لاتا ہے. فطری اعتبار سے بھی اگر ہم سے پوچھا جائے کہ یہ آدمی جو بہت اچھا پہنتا ہے، بہت خوش شکل نظر آتا ہے، بہت نوابی اسلوب سے کھاتا پیتا ہے، کیا اس آدمی کی کوئی عزت ہوگی؟ تو جواب یہ ہوگا کہ یار دیکھو اب یہ بھی تو دوسرے بھی تو وہ کام کر رہا ہے. بھئی اللہ کو ناراض کرنے والے جتنے بھی کام ہیں، مثال کے طور پہ زنا کرنا، سود کھانا، شراب پینا، جھوٹ بولنا یا دیگر کوئی بھی اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی بھی کام ہے وہ کر رہا ہے. آدمی کو جیسے ہی یہ چیزیں اس کی گنائی جائیں گی، آدمی پلٹ کر یہ بات کہے گا دیکھو یار اگر یہ سب تم کہہ رہے ہو تو یہ بھی تو کر رہا ہے نا. تو اس کی ظاہری جو شناخت تھی وہ اس کی حقیقی شناخت نہیں بن پائی. حقیقی شناخت کیا نکل کر آئی؟ تقویٰ. اگر وہ پرہیزگاری کو اختیار کرتا، اللہ سے ڈرتے ہوئے برے کاموں کو چھوڑ دیتا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا؟ اب جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عالی شان قسم کے لباسوں کا ذکر ملتا ہے؟ کھانے پینے کا، کھیلوں کا، تفریحات زندگی کی کسی اور چیز کا، باڈی بلڈنگ کا، کوہ پیمائی کا، سفروں کا، او ہو بھائی اس کونے سے اس کونے تک سفر کیا، ایجادات کا، ڈیولپمنٹ کا، ہاسپٹیلٹی کا. کوئی ایسی ظاہری شناخت جو دنیاوی اعتبار سے لوگوں کی شناخت بنتی ہے کہ فلاں نے اس چیز میں نام کمایا تو فلاں نے اس چیز میں نام کمایا تو فلاں نے اس چیز میں نام کمایا. کوئی سائنس کے شعبے میں، کوئی سیاسیات میں، کوئی معاشیات میں، کوئی کس میں، جیسا ہمارے ہاں کرائٹیریا ہے لوگوں کو پرکھنے کا، لوگوں کی شناخت کا. صحابہ کرام کی پہچان اگر ہوتی ہے تو تقوی کی بنیاد پہ ہوتی ہے. ہم ان کی جب بھی بات کریں گے ان کے نیک اعمال کے اوپر بات کریں گے، ان کی اللہ کا ڈر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری پر بات کریں گے. ہم نہیں کریں گے بات نہیں وہ ابو ہریرہ جو کپڑے پہنتے تھے نا وہ بڑے زبردست تھے، عمر وہ جو لال سوٹ پہنتے تھے، ایسی کوئی بحث نہیں ہوگی. تو اصل میں جو بات نکل کے آئے وہ لباس التقویٰ ذالک خیر. اور جو تقوی کا لباس ہے، اس کی ایک اور مثال لے لینا. ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا ہمارے سامنے ایک تصویر آئی تھی، حقیقی طالبان، افغانستان والے طالبان، ان کی اور امریکی وزیر خارجہ کی جو میٹنگ ہوئی تھی. اب اس میٹنگ کو، اس کی جو تصاویر ہیں، اس کی جو ویڈیوز ہیں آپ انہیں دیکھیں. وہ ڈیلیگیشن، امریکی ڈیلیگیشن جو تھا وہ انتہائی مہنگے 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے ان سب نے، اور جو
طالبانی جو ڈیلیگیشن تھا انہیں آپ دیکھیں وہی بغیر دھلے بغیر استری ہوئے وہ شلوار قمیض، اس کے اوپر وہ واسکٹیں، اس کے اوپر جو ہے وہ وہی ٹوٹے پھوٹے سینڈل، وہی افغانی کلچر کے مطابق سر کے اوپر پگڑی، کوئی زرق برق قسم کا ان کا حلیہ نہیں. وہ مل کس سے رہے وہ امریکی ڈیلیگیشن سے مل رہے ہیں. ہمارے ہاں تو ریڈ کارپیٹ بچ جاتے ہیں. اور سمجھیں ذرا بات کو، ہمارے ہاں تو عید سے مہنگا والا سلواتے ہیں. عید پر بھی اتنا نہیں سلوایا ہوگا مہنگا جتنا مہنگا ان کے سامنے پہن کے جائیں گے. نہیں سمجھے؟ لیکن میں وہ تصویر آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا تھا، میں وہ تصویر اس لیے بتا رہا تھا کہ آپ اگر ان تصاویر کو دیکھیں، میں نے تو اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے بھی اپلوڈ کی تھی، کہ وہ ان کے سامنے ان کا وزیر جو خارجہ ہے وہ اس طریقے سے کھڑا ہوا تھا جب وہ بات کر رہے تھے. یعنی وہ آخر میں وہ کھڑے ہو کر جو آخری گفتگو چل رہی ہے، وہ تصویر ایک اس میں وہ یوں اس نے ہاتھ کیے ہوئے اور وہ بات کر رہے ہیں. دونوں تینوں طالبانی نمائندے وہ بات کر رہے ہیں، یہ تینوں چاروں کھڑے ہیں. اس میں سے وہ ایک جنا وہ اس کے سامنے اس کی سر جھکا کے ایسے اس کی بات سنتا ہے، سپر پاور ویسے اس کی بات سن. میرا اصل میں بتانے کا مطلب اس بات سے تھا کہ دیکھو یہاں اصل طاقت اور اصل پہچان اور اصل شناخت کس کی بنی؟ جس نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے. تو لباس سے نہیں یہ شناخت کہ کون کیسے دکھتا ہے، کون کیسا پہنتا ہے، کون کیسا کھاتا پیتا ہے، کون کیسا اٹھتا بیٹھتا ہے، کس کے کس طرح کے طاقتور دوست ہیں، کس کا کتنا بڑا خاندان ہے. یہ پہچان نہیں ہے. پہچان تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے. جتنا زیادہ آپ دیکھیں ہمارے سامنے مثال ہے، آج ہمارے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، ہم سے کون ڈرتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی کیفیت کیا تھی. آپ فتوح شام دیکھیں واقدی کی، تو اس میں اس نے روایت درج کی ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو نہروان کی جو فتح یابی کا جو معاملہ ہوا، اس میں جو یکے بعد دیگر فتوحات کا سلسلہ جو چل رہا تھا، وہ ایک جگہ پر ظاہر ہے وہ حملہ ایسے نہیں کہیں بھی کرتے تھے مسلمان. پہلے اللہ کے دین کی دعوت پیش کرتے تھے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ جہاد کے آداب میں سے بتا رکھا ہے کہ پہلے دعوت پیش کرتے تھے، اگر وہ نہیں تسلیم کرتے تھے تو انہیں جزیے کی طرف بلاتے تھے، اگر وہ اس کو لیے بھی راضی نہیں ہوتے تھے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کو جنگ کی دعوت دی جاتی تھی. اب یہ گفت و شنید کے لیے خالد جا رہے ہیں، وہ درہ کے اوپر، قلعے کی جو درہ ہوتی ہے نا، قلعے کی وہ جو فصیل ہوتی ہے اوپر کی، اس کے اوپر جو ہے وہ سارے وہ تیر انداز کھڑے ہیں. خالد جیسی وہ ٹیلے سے ظاہر ہوئے وہ سب نیچے بیٹھ گئے. اب اگر اس وقت خالد کا حلیہ دیکھیں کہ جو بادشاہ نے اس پہ طنز کیا ہے کہ بھئی وہ بھیڑ کی کھال پہنے میں اور نیام ہے ہی نہیں، تلوار گلے سے لٹک رہی ہے، اور فصیل کے اوپر چڑھے تیر انداز جن تک خالد کا وار کسی طرح نہیں ہو سکتا، وہ تیر پھینکیں اگر خالد کی طرف تو خالد شہید ہو جائے. لیکن خالد جیسی ان پہ نمودار ہوا ہے، ان کے اوپر ایسا روب طاری ہوا وہ سارے بیٹھ گئے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ خالد کیا تھے؟ خالد کسی نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہمیں معاف کرے، کہ خالد کسی بلا کا نام ہے؟ خالد ایک انسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کے تربیت یافتہ ہیں، مسلمانوں کے ایک مجاہد ہیں، کمانڈر ہیں. اور حلیہ دیکھ لیں جو آیا ہے سامنے، اس حلیہ سے کون ڈرے گا؟ ایک آدمی نے بھیڑ کی کھال پہنی ہوئی اور اس کے اوپر اس نے جو ہے وہ تلوار گلے سے لٹکا رکھی ہے. اتنے تو مطلب آسودگی ہے، اتنے تو برے حال کے اندر ہیں وہ لوگ، ان سے کون ڈرے گا؟ ایک بات. لیکن مسئلہ یہ ہے اسی خالد کا کہ جو دن میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور رات میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کے صلاۃ اللیل پڑھتے ہوئے اپنے خطاؤں کے لیے اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑا کے رو رہا ہوتا ہے. اس خالد کا اللہ رب العزت نے اس کے دشمنوں کے اوپر ایسا روب طاری کر دیا ہے کہ اکیلا کھڑا ہو جائے تو قلعے ڈر کے بیٹھ جائیں. یہ کیا ہے؟ ورنہ ہمارے ہاں جو تقوی کا کرائٹیریا ہے، مثال ایک ایسے سمجھے ذرا بات کو، نہیں سمجھے؟ جو جتنا وہ ڈرامے بازی کر رہا ہے وہ آپ کہ تقوی، یہ والی خالد میں کہاں چیز نظر آئے گی؟ ایک بات ہے،
علی بن ابی طالب میں کدھر نظر آئے گی؟ عبد الرحمن بن عوف میں کہاں نظر آئے گی؟ ابو عبیدہ بن جراح میں کہاں نظر آئے گی یہ والی چیز کہ وہ یوں بیٹھتے ہوں کہ جی اس کا نام تقویٰ؟ تقویٰ اس چیز کا نام نہیں. آپ دل سے اپنے عمل سے اللہ کے جو پسندیدہ ترین کام ہیں ان کو آپ کریں آگے بڑھ کر, اور جن کاموں سے اللہ رب العزت نے روک دیا ہے آپ ان سے رک جائیں, کسی صورت نہ ہو. یہ تقوی کا نام. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. اور یہ تقوی والی جو شناخت ہے, یہ تقوی والا جو لباس ہے, ذَلِكَ خیر, یہ سب سے بہتر ہے. ایک مصنوعی لطیفہ ہے, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ملا نصیر الدین کو دعوت ملی, سننا کیا حضرت آپ کی دعوت ہے, نواب صاحب کے گھر پہ آپ تشریف لائیں, پورا شہر آ رہا. ملا نصیر الدین چلے گئے, دروازے پہ دربان نے روک دیا. کہاں چلے آ رہے ہو, چلو, ارے میری دعوت آ رہا ہے, چلو. وہ چلے گئے گھر. جو محسوس کیا اسے دیکھتے ہوئے گئے تھے. گھر جاتے کے ساتھ ہی نہائے دھوئے, نیا لباس نکالا, نئی پوشاک, زیب تن کی, اور پہنچ گئے. اب وہی دربان آنے دے رہا اندر. جب اندر آ گئے, کھانے کا وقت ہوا تو ملا نصیر الدین نے آستینوں میں, جیبوں میں کھانا بھرنا شروع کر دیا. سب لوگ جو ہے اضطراب کا شکار ہے. میزبان دوڑتے ہوئے آ گئے کہ حضرت یہ کیا ہو رہا ہے؟ جواب میں کہا کیا ہو رہا ہے؟ ارے بھائی جسے دعوت ملی ہے اسے کھانا کھلا رہا ہوں. جسے دعوت دی گئی ہے اسے کھانا کھلا رہا ہوں, مجھے نہیں. میرے لباس کو دعوت تھی, لباس کو کھانا کھلا رہا ہوں. سمجھے ہیں کچھ بات کا مطلب ہے؟ مسئلہ لباس سے نہیں ہے, مسئلہ آپ کی شناخت تقوی سے ہے. اگر آپ کی شناخت تقوی سے ہے تو ٹھیک ہے. لباس کا کیا ہے, آج یہ کل دوسرا ہوگا, دوسرا نہیں پرسوں تیسرا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان کہتا ہے میرا مال, میرا 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 مال, جو کھاتا ہے نکال دیتا ہے, جو پہنتا ہے پھاڑ دیتا ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ آپ کی پہچان ان چیزوں سے نہیں ہے, آپ کیا اور کیسا کھاتے ہیں, کیا اور کیسا پہنتے ہیں, کیسے کیسے محلات کے اندر رہتے ہیں. آپ میں اللہ کا ڈر کتنا ہے, یہ ہے آپ کی اصلی شناخت بحیثیت مسلمان. فرمایا ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, یہ اللہ کی آیات ہیں ان کے لیے, لعلہم یذکرون, کہ تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں, نصیحت کریں, نصیحت حاصل کریں. اچھا اب دیکھیں, وہ لعلہم میں مخاطب کس کو کیا گیا؟ مخاطب کیا گیا بنی آدم کو. یہ سمجھ رہے بات کو نہیں؟ اور سنیں ذرا بات کو, نماز روزے حج زکات کی بات ہو رہی ہے, بنی آدم کے لباس کی بات ہو رہی ہے. لباس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ عبادات سے ہوتا ہے؟ نہیں, اصولی طور پہ معاشرت سے ہوتا ہے. کیا ثابت ہوا؟ اسلام جو ہے نا وہ صرف چند عقائد یا عبادات کو بیان کرنے والا دین نہیں ہے. آپ کی معیشت, معاشرت, ہر چیز سے بات کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ اسے پڑھنے سمجھنے والے ہوں, پڑھنے سیکھنے والے ہوں. فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ. یہ بڑی غور طلب آیت, آپ سمجھے ذرا اس بات کو, یہ بڑی غور طلب آیت. یا بنی آدم, اے آدم کے بیٹو, لا یفتننکم الشیطان, شیطان تمہیں آزمائش میں مبتلا نہ کرے, کما اخرج ابویکم من الجنۃ, جیسے کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا. میں نے پچھلے درس میں بھی توجہ دلائی تھی آپ کو, سمجھیں, ماں باپ کے بے عزت کرنے والے کو کون اپنا دوست بناتا ہے؟ او بھائی سمجھیں, میں نے توجہ دلائی تھی کہ ایک شخص جو ماں باپ کو بے عزت کرنے کے درپے ہو, اسے اپنا دوست کون بناتا ہے؟ یہ تو وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جو بالکل غیرت سے عاری ہو, بالکل بے حیا قسم کا, ایسا کہ جو یعنی کہ جس کا ذاتی تشخص کچھ نہ ہو, یہ اس کی کام ہے. یہ
ایک صحیح سالم شخصیت کے مالک آدمی کا کام نہیں. میں نے عرض کیا تھا ہم شیطان سے دوستی کرتے ہیں. کس سے؟ اور اللہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ، کہ شیطان تمہیں آزمائش میں مبتلا نہ کر دے جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا. یہ اللہ نے ہمیں یاد دلایا کہ دیکھو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی دنیاوی دینی کام کرنے سے پہلے ذرا توجہ کر لو. وہ گھات لگائے تمہارے لیے بیٹھا ہوا ہے اور چاہتا ہی یہ ہے کہ وہ تمہیں فتنوں کے اندر، آزمائش کے اندر مبتلا کرے. وہ کبھی بھی تمہارا یعنی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. اچھا، جب شیطان ہمارا دوست اور خیر خواہ نہیں ہے تو کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے جو انہیں اندھیروں میں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے. اب آدمی کیا کرتا ہے؟ آدمی اپنے مخلص دوست سے مشورہ کرتا ہے. آدمی اپنے مخلص دوست سے مشورہ کرتا ہے اور آدمی اپنے معاملات کو منافق سے بچاتا ہے. چھوڑ دیں اس کو یار. آدمی جو نا منافق سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. سمجھیں ذرا بات. اب دیکھیں ایک ایک کر کے میں اور آپ کو چھوڑیں. ہم آپ تو گنتی میں نہیں آتے، ہم آپ تو گنتی میں نہیں ہیں. آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھ چکے نا پچھلے درس میں، اس سے پچھلے درس میں بھی پڑھا. سنیں ذرا بات. نوح علیہ السلام کا بیٹا، سمجھ پایا بات؟ کس نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ اس اونچے پہاڑ کے اوپر تو آج تک تجربے کے مطابق سیلاب کی لہر نہیں آئی ہے؟ ایسی غلط عقل اللہ تو نہیں دیتا اپنے بندے کو. یہ کس نے اس کے دماغ میں آئیڈیا ڈالا ہوگا کہ میں اس اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا پھر کون سی لہر؟ اب مقابلہ وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے باپ کا مذاق اڑا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. وہ اللہ کی بات کا مقابلہ کر رہا ہے. سیلاب آئے گا، ایسے آئے گا، میں اس پہ چڑھ جاؤں گا تو پھر کون سا مجھے سیلاب نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آپ نے اللہ کی بات کے آگے جیسے ہی اپنے اسباب و وسائل کی بحث کی، اللہ کی بات کے مقابلے میں آپ اپنے اسباب و وسائل لے آئے. یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ ابلیس کا وسوسہ ہے. یہ آپ کو عقل مندی کی بصیرت کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ ابلیس کا وسوسہ ہے. آگے چلیں. وہ کون تھا کہ جس نے پوری بستی کو اس بات پر راضی کرا کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکواؤ؟ ابلیس. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ بھائی آپ دیکھیں آگ میں جلانے کا واقعہ، مطلب آپ تاریخ میں پڑھیں، اس سے پہلے انسانی تاریخ میں آگ میں جلانے کا کوئی واقعہ آپ کو انسان کو آگ میں جلا دیا گیا ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ملے گا. تاریخ میں نہیں ملے گا. ہوا ہوگا، تاریخ میں نہیں. یہ کس نے دماغ میں بات ڈالی ان کے کہ اس کو آگ میں جلاؤ، جلا کے راکھ کر دو؟ تمہارے بتوں کے خلاف بولتا ہے. یہ آئیڈیا کس نے ڈالا دماغ میں؟ آگے دیکھو، سمجھے ذرا اس بات کو. وہ کون تھا جس نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ آئیڈیا سجھایا کہ یوسف کو کنویں میں پھینکیا ہو؟ اور کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی. اور وہ کون تھا جو عزیز مصر کی بیوی کے پیچھے لگا تھا کہ کسی طرح یوسف پہنچ جائے زندان کے اندر؟ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ پھر آپ دیکھیں وہ کون تھا کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کے ایک مکے کو ٹارگٹ بنا کے کپتی کا قتل کروا دیا؟ بھائی ایک مکہ لگنے سے آج تک کوئی مرا ہے کیا؟ سمجھے ذرا اس بات. ایک مکہ لگا اور کپتی ڈھیر ہو گیا، صرف کس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کسی طریقے سے محل سے باہر آئے. یہ کیس میں محل سے باہر آیا کہ اندر ایک گورا لڑکا بھی رہتا ہے، ایک گورا نوجوان اندر کپتیوں میں پل بڑھ رہا ہے. یہ سارے کپتیوں کو پتہ لگنی چاہیے بات. گویا ایسا ہوا خود ہی لٹکا دیں گے اس کو، نعوذ باللہ من ذالک. وہ کون تھا کہ جس نے داؤد علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا؟ دیکھیں نا ہمارے سامنے مشہور صحیح بخاری کی روایت ہے نا کہ جو ایک عورت کیا ایک یعنی کہ ایک بچے کی دو عورتیں دعوے دار رہیں. ایک کہنے لگی میرا بیٹا، دوسرے کہنے لگی میرا بیٹا. یہ کون تھا آزمائش میں ڈالنے والا؟ یہ بھی ابلیس. اور ذرا دیکھیں غور طلب نکتہ ہے، وہ کون تھا جس نے فریسیوں کے فقیہوں کے کان میں یہ بات ڈالی
کہ یسوع مسیح کو سلیب دی جائے، ورنہ شریعت موسوی میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. نہیں سمجھے بات؟ اگر آپ شریعت موسوی پہ چلنے کے دعوے دار تھے اور اس فقہ پہ عامل تھے، آپ کو کس نے یہ بات سجائی سمجھائی کہ آپ کے باپ دادا ایک دین کے خلاف جو آدمی ہو اس کو سلیب پہ لٹکا دیا جائے؟ چلیں اسے بھی چھوڑیں. پھر وہ کون تھا کہ جس نے ابو جہل اینڈ کمپنی کے دماغ میں یہ بات ڈالی ہر قبیلے کا فرد مل کے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرے گا تو بنو ہاشم سب سے قصاص، سب سے بدلہ نہیں لے پائیں گے، آخر خون بہا لے کر معاف کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا. پھر وہ کون تھا کہ جس نے بدر کے لیے دماغ بنایا؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اور خود بذات خود لڑنے کے لیے شریک ہوا ہے. یہ ہے ابلیس. میں نے آپ کو میں بتاؤں، میں نے یہ مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی. عام لوگوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو 24 گھنٹے اللہ رب العزت کی کمیونیکیشن میں تھے. شیطان خدا نہ خواستہ ان کو ورغلا نہیں سکتا تھا سوائے وسوسہ ان کے ارد گرد کے لوگوں کو وسوسہ ڈال کے انہیں اس کام کے لیے مجبور کرنے پر. شیطان ان پر بذات خود وسوسہ ڈال سکتا؟ میں نے آدم علیہ السلام کے واقعے میں بتایا تھا. اب آپ سمجھے ذرا اس بات کو کہ جب شیطان ان کے ارد گرد کے اس طرح کے حالات بنا کے انہیں آزمائش میں مبتلا کر سکتا ہے تو پھر ہم آپ تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. سمجھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے سب سے بڑی آزمائش اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں احد والے دن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کانوں میں یہ آواز آئی کہ تم پر یہ پیچھے سے تلوار چلانے والے تمہارے دشمن ہیں، یہ وہ کفار ہیں جو پلٹ آئے. حالانکہ پیچھے سے تلوار چلانے والے کون تھے؟ وہ وہی صحابہ تھے جو ان کے ساتھ مال غنیمت جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے. جب پیچھے سے کفار نے حملہ کیا تو وہ دفاع کرنے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، لیکن چونکہ وہ ایک تیزی سے میدانی علاقہ تھا، ریتیلا میدانی علاقہ تھا، وہ تیزی سے دوڑاتے ہوئے آئے تھے تو وہ ایک دھول میدان میں اٹھ چکی تھی، چہروں کا دور سے نظر آنا ممکن نہ رہا تھا. وہ سارے کہتے ہیں بیک زبان کہ ہمارے کانوں میں یہ آواز آئی کہ تمہارے پیچھے تمہارا دشمن تم پہ تلوار چلا رہا ہے، تو ہم نے پلٹ کے ان پر حملہ کیا ہے. نتیجتاً 70 مسلمان شہید ہو گئے. کیسا شیطان نے موقع تاک کر اس نے بات کی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں حنین کے وقت میں وہ دیہاتیوں کے کیسے دماغ بنائے کہ وہ دروں کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ایک مطلب ٹارگٹ بنا کر بیٹھ گئے. وہ سارے کیا کہتے ہیں گھاٹیوں کے اندر وہ بنا کے بیٹھ گئے. وہ لفظ نہیں آ رہا بھی میری زبان پہ، مورچے بنا کر بیٹھ گئے. جزاک اللہ. وہ مورچے بنا کر بیٹھ گئے سارے. ان کوئی پوچھیں دیہاتی تو تمہیں سکھایا سمجھایا کیسے نہیں ہے مورچے بنا کے لڑنا ان بلند پہاڑوں سے؟ تمہارا پہلے کبھی اہل مدینہ سے لڑائی ہوئی ہے؟ نہیں. تمہیں کیسے پتا ہے ایسے جیتا جائے گا؟ سارا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں شیطان انفرادی اور اجتماعی طور پہ آزمائش کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. ایسے معاملات کرتا ہے، اس طرح کی چیزیں کرتا ہے. آپ دیکھیں ابھی ہماری ذاتی زندگیوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ارد گرد جتنے معاملات ہمارے چل رہے ہیں، مثلاً آپ دیکھیں ایک عالم سے لے کے ایک سیاستدان تک، ایک فوجی سے لے کر ایک ٹریفک پولیس والے تک، ایک بڑے تاجر سے لے کے ایک چھوٹے دکاندار تک، ایک چھوٹے جو ہے پیمانے پر سیل کرنے والے پر، کوئی عورت ہو مرد ہو بوڑھا ہو بچہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو معاشرتی اعتبار سے یہ کہے میں خوش ہوں. کہہ سکتا ہے کوئی کہ معاشرتی اعتبار سے یہ کہتے کہ میں خوش ہوں؟ نہیں. ہو سکتا ہے کوئی کھاتا پیتا ہو تو کہے گا معیشت اعتبار سے میں خوش ہوں. کوئی سیاست میں آگے ہوگا تو کہے گا سیاست ہماری صحیح ہے. دفاعی اعتبار سے کوئی مضبوط ہو وہ نام لے دے گا. لیکن معاشرت کے اعتبار سے کوئی آدمی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ ہم مطمئن ہیں، ہم خوش ہیں اپنی ذاتی زندگی سے. وجہ یہ آپ دیکھیں کہ شیطان نے آپ کو
چھوڑے بڑی چیزیں، شیطان نے آپ کو آپ کی بنیاد وہی بھلوا دی. اور وہ بنیاد یہ، سب سے پہلے معاشرہ نہیں بنتا، سب سے پہلے ملک نہیں بنتے، سب سے پہلے گھر بنتے ہیں. امن و امان پہلے ملک میں قائم نہیں ہوتا، امن و امان پہلے گھروں میں قائم ہوتا ہے. دماغ جو نا، دماغ درست پہلے گھروں میں ہوتے ہیں، اس کے بعد محلے، علاقے، شہر. وانذر عشیرتک الاقربین کہہ کے کیا ادب سکھایا گیا تھا کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں سے ابتدا کرو. آپ کسی چھوٹے سے لے کے بڑے مقصد تک کے لیے لوگوں کو جب تیار کر سکتے ہیں جب وہ خالی الذہن ہو، ان کے ذہن میں ہزاروں قسم کی فکرات موجود ہوں، اور اس میں آپ انہیں کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کرنا چاہو، وہ کسی فتنے میں تو مبتلا ہو سکتے ہیں فرسٹریشن کے نتیجے میں، لیکن وہ کوئی انقلاب نہیں لا سکتے، سوال نہیں پیدا ہو سکتا. یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ گھروں سے، گھروں کی چار دیواریوں سے شروع ہو کے ملکوں کی سرحدوں کے اندر تک پہنچتا ہے. آپ اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے دعوے کریں اور آپ کے گھریلو زندگیاں اس لائق نہ ہو، تو سوچیں اس بات کو کہ آپ اتنے بڑے پیمانے پہ سدھار لا ہی کیسے سکتے ہیں. وجہ ابلیس کہتا ہے میں دنیا میں کیلے بیچنے نہیں آیا کہ تم سب کچھ کرتے رہو گے اور میں بیٹھا دیکھتا رہوں گا. ایسا نہیں ہوگا. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کے بیٹو شیطان تمہیں اسی طرح فتنے میں مبتلا نہ کرے جیسے تمہارے والدین کو فتنے میں مبتلا کر کے جنت سے نکلوایا تھا. اگر چھوٹا سا دیکھیں وہ طریقہ کار کیا تھا، وہ طریقہ یہ تھا کھانے پینے کی چیز میں حلال و حرام کو فراموش کروانا. ابتدا کیا ہوئی؟ کھانے پینے کی چیز میں حلال و حرام کو فراموش کروانا. اب آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، میں اپنے کھانے پینے کو دیکھتا ہوں کہ حلال ہے یا حرام ہے. آپ اندازہ تو کیجئے کہ بحث یہ چل رہی ہے، یعنی اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے نا، اندازہ تو کیجئے کہ کرنے والا اگر بات کرے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے اس کو، یار یہ تو پھر انتہا درجے کی آپ شدت پسندی کی بات کر رہے ہیں. یہ انتہا درجے کی شدت پسندی کی بات نہیں ہے. کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھے تو صحیح، ڈاکٹر سے پوچھیں ڈاکٹر صاحب پرہیز کیا ہے. آپ کو آج کل جو وائرل انفیکشن ہوتے ہیں، ملیریا ہے، ڈینگی ہے، یا اس طرح کے امراض ہیں، آپ یہ ڈاکٹر سے پوچھیں صحیح. چھوٹی میں چھوٹی چیز پتہ کیا کہے گا؟ ماسک لگاؤ. گھریلو گیدرنگ میں ہو یا باہر، کیا کرو؟ یار میں اپنے گھر میں بھی ماسک لگاؤں گا کیا ڈاکٹر صاحب؟ کہا بھائی بیماری سے بچنا ہے، ہاں لگا. کہ جب محفل میں بیٹھے تو لگا. نہیں سمجھو کچھ بات. وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ اس درجے شدت کے نتیجے میں، اس درجے احتیاط کے نتیجے میں وہ بیماری سے بچانا چاہ رہا. ایسے ہی ہے. اللہ کیا چاہ رہا ہے کہ جب وہ ہمیں پہلے دن سے سمجھا رہا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس ایک درخت کے پاس مت جانا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. یہ حلال حرام کی بحث پہلے دن سے اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم مضرات میں نہ پھنس جائیں، ہم حرام کاریوں میں. کیونکہ چھوٹے پیمانے کی حرام کاری سے جب آپ شروع کرتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ بڑے حرام بھی آپ کے لیے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے آپ ابھی اس میں سارے کر رہے ہیں، میں اکیلا اپنے آپ کو بچا لوں گا تو کیا ہے؟ ارے تو بات سن، سارے اگر جنت میں نہیں گئے تو یہ کہے گا اس دن بھی نہیں میں جنت میں نہیں جا رہا، کوئی نہیں جا رہا جنت میں، تو میں جنت میں جا کے کیا کروں، میں تو جہنم جا رہا ہوں. نعوذ باللہ. ایسا ہوگا؟ یا ایسا ہوگا کہ جس دن تیرے یعنی جس کو دیکھ کے تو اپنے گناہ کی حرام کاری کی دلیل بنا رہا ہے، اس کو جب قبر میں دفنایا جا رہا ہو، جب یہ بھی مر رہا ہے تو مجھے بھی دفنا دو. ایسا ہوگا؟ یا ایسا ہو جائے چل وہ منکر نکیر اس سے سوالات پوچھنا ہے نا، میں منکر نکیر سے ہی بیٹھ کے کہوں گا یہ بات، ارے کیا سوالات جب سبھی کر رہے تھے تو اس غریب سے کیا پوچھنا رہے ہو تم؟ دے گا انہیں جواب بیٹھ کے، ان سے کرے گا بحث، ان سے کرے گا بات کہ تم کیوں اس سے سوال کر رہے ہو. نہیں، بات سیدھی سی ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے ابلیس نے ہمیں انفرادی یا اجتماعی اعتبار سے ٹارگٹ کرنا ہے. آپ نے یہ تھوڑی دیکھنا کہ میرے اکیلے کا کیا معاملہ ہے، آپ کو یہی دیکھنا ہے کہ میرے اکیلے کا کیا معاملہ ہے.
یعنی کہ آپ یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ میرے اکیلے کے حلال کھانے سے یا نیکیاں کرنے سے یا عبادات کرنے سے یا میرے اکیلے کی خوش اخلاقی سے، میرے اکیلے کے اچھے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تیرے اپنی ذات پہ پڑتا ہے، تیرے اپنے انجام پہ پڑتا ہے، تیرے اپنی اخروی زندگی پہ پڑتا ہے کہ آخرت میں تیرا ہوگا کیا۔ اس سے بحث ہے نا، تو چھوڑ کے سب کیا کر رہے ہیں، تو اپنی دیکھ کے تیرا کیا ہوگا۔ جیسے تو دنیاوی طور پہ دیکھتا ہے نا، ہر بات میں اپنی دیکھتا ہے نا، انسان خود غرض پیدا ہوا ہے نا، تجھے جس طرح دنیاوی معاملات میں اپنی دیکھتا ہے، تو دین میں کہاں اجتماعیت کی طرف آ رہا ہے، اب بھی اپنی دیکھ کہ آیا تو نے اپنے آپ کو جنت کے لائق بنا لے، کیونکہ یہ سمجھ لے بات، جنت میں جہنم کی طرح بھرتی نہیں ہوگی۔ کیا الفاظ ہے حدیث کے اندر کہ جہنم تو صبح شام ایک ہی بات چلاتی رہتی ہے، حلم مزید حلم مزید حلم مزید حلم مزید، یہاں تک کہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت اس میں اپنا پیر رکھے گا تب وہ چپ ہوگی، تب وہ اللہ کے جلال سے ڈر کر جو ہے نا چپ ہوگی۔ جہنم میں بھرتی ہے، جنت میں کودو الناس والحجارہ کہہ کے اللہ نے اس کا ایندھن کا ذکر کرا ہے کہ ایندھن ہی انسان اور پتھر ہے، لیکن جنت میں بھرتی نہیں ہے، جنت میں تو سلیکشن ہے کہ جس کا نام آ گیا وہ جائے گا، جس کا نام آ گیا وہ جائے گا، جو کامیاب ہو گیا وہ جائے گا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ سب کو بھر دیا جائے گا، آقا کی امتیں جنت میں جائیں گے۔ چل میرا بھائی، جو کھڑے ہو کے کل اگر بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اے اللہ مارے میں نے کھائیں، ہجرت میں نے کی، بھوکا پیاسا میں رہا، اذانیں میں نے دی، نمازیں میں نے پڑھی، خرچ اللہ کے راستے میں نے کیا، قربانیاں میں نے کی، جہاد کرنے اللہ کے رستوں میں گیا، یہ سب کرنے کے بعد مجھے جنت کی بشارت ملی، اور ان کو تو صرف اس بات پہ جنت میں بھیج رہا ہے کہ یہ چوچو دنیا میں یہ کہتے رہے ہم سرکار کی امت ہیں، عاشق رسول ہیں، کوئی عمل نہ کرے تب بھی جنت میں جائیں گے۔ اللہ تو عادل ہے۔ دیکھو نا، آگے ہی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کل امرا ربی بالقسط، آگے ہی پڑھیں گے ہم۔ آپ فرمائیے میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، تو جس اللہ نے انصاف کا حکم دیا ہو اس سے بڑا منصف کون ہو سکتا ہے؟ بھائی بتاؤ، تو سمجھے ذرا اس بات کو۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، آدم کے بیٹوں شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرے۔ آپ دیکھیں، ایک توحید پرست ہے، کیا کہتا ہے خود کو، اور سنو یار میری بات توجہ سننا، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں تھوڑی تفصیل ہے لیکن سمجھو بہت کام کی بات۔ ایک توحید پرست ہے، شیطان نے اس کے کان میں کہا آ کر، تو اللہ کی توحید کا ماننے والا ہے؟ ہاں، تو نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، زکوٰۃ دے نہ دے، تو عمل کرے نہ کرے، تو جنت میں جائے گا ہی جائے گا، کیونکہ جہنم جو ہے وہ مشرک کے لیے لازم ہے نا، باقی سب کو تو ایک نہ ایک دن اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں جانا ہی ہے، اور تو پھر موحد ہے، تو پھر توحید پرست ہے، تو جنت میں جائے گا۔ یہ ابلیس کا دھوکہ ہے۔ جنت میں کون جائے گا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، بے شک جو ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، ہم نے اس کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ تھوڑی کہ میں توحید پرست ہو گیا، اب میں کوئی اپنا سرٹیفکیٹ لے آیا ہوں اپنے ساتھ کہ نہیں اب تو میں جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کو چیلنج نہیں کرنا ہے۔ ہم نے اللہ پر کچھ بھی لازم اور واجب کیا؟ ہمارا اللہ پر کچھ بھی لازم اور واجب نہیں ہے، یہ تو اس کی رحمت ہمارے شامل حال ہو گئی تو ہم جنت میں جائیں گے۔ کون سی توحید پرستی کے دعوے؟ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں، میں سنت کے مطابق عبادات کرتا ہوں، اور جو اس طرح کی عبادات نہیں کرتا وہ سارے کے سارے، ان کی نمازیں ان کے منہ پہ، ان کی باتیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ نہیں، آپ نے یہ جملہ نہیں بولنا ہے۔ آپ سمجھیں، آپ کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے، اس کی آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایک اطمینان ہے کہ میں سنت کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ بس اپنی عبادت پہ بجائے تکبر کرنے کے آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا، وما توفیقنا الا باللہ العلی العظیم، ہمیں جو بھی قوت اور طاقت تو بھی توفیق ملتی ہے، کس سے ملتی ہے؟ آپ کو تو یہ بات کہنی تھی۔ اپنی عبادتوں پر گھمنڈ اور تکبر نہیں ہونے چاہیے۔ یہ گھمنڈ اور تکبر ہی تو ابلیس کو تھا، انا خیر منہ،
یہی تو تھا نا اس کو. اور سنیں اسی طرح کیا ہو بھائی, میرے سے زیادہ جانتے ہو کیا؟ اور نہیں سمجھے؟ اور نہیں سمجھے حضرت صاحب سے زیادہ تمہیں علم ہوگا کیا؟ او بھائی سنیں ذرا بات. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. کیا کہا ہے اللہ نے؟ ہمارے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جس کے لیے ہم چاہیں. وہ دیکھو, وہ دیکھنا ذرا بات کو, کتنی بڑی تعداد کے اندر علم تھا فرشتوں کے پاس, پڑھا تھا نا میں نے. لیکن آخر کیا ہوا؟ جب آدم علیہ السلام نے تمام سوالوں کے جوابات دے دیے, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلام الغیوب, اینڈ ختم. اے اللہ آپ کے لیے پاکیہ ہیں, ہمیں تو کوئی علم ہی نہیں ہے. لو بتاؤ, کروڑوں سال سے پوری ایک کائنات نہیں, کائناتوں کو دیکھتے پھر رہے تھے, کائناتوں کو, کیا علم نہیں تھا ان کے پاس. لیکن وہ بھی آج جب آدم کے سامنے, جن کی عمر صرف ایک دن ہے, کتنی عمر ہے؟ ایک دن کے آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے, وہ سوالوں کے سب جوابات مل جانے کے بعد شش و پنج میں مبتلا ہو گئے. وہ یہ کیا ہو گیا؟ اور آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں تو کوئی علم ہے ہی نہیں, الا ما علمتنا, جتنا آپ نے سکھایا. علم کو کہاں منسوب کیا؟ اللہ رب العزت کی طرف. یاد رکھیں اس بات کو, علم کا انتصاب ہے ہی آپ نے نہیں دیکھا علماء کا طریقہ, جب وہ کسی مسئلے کے پر ان سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے, وہ فتویٰ دیتے ہیں, آخر میں یوں کہتے ہیں واللہ اعلم بالصواب. کیوں کہتے ہیں وہ؟ اور اللہ زیادہ جانتا ہے صحیح کو, صحیح بات. علم کا انتصاب اللہ رب العزت کی طرف ہے. ہمارے پاس تو کوئی علم ہے ہی نہیں, مگر جو اللہ نے ہمیں سکھایا, تو اپنے علم پر تکبر نہیں ہونا چاہیے. میں زیادہ جانتا ہوں, ابھی کچھ بھی نہیں جانتا جب تک اللہ نہ سکھائے. تو بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طریقے سے دیکھیں, غور طلب نکتہ ہے بھائی. پیسہ سب کچھ ہے. کیا ہے؟ یہ پیسہ ہوگا نا سارے کام ہوں گے, پیسہ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ کون سے والے سیٹھ صاحب نے یہ ترکیب سکھائی ہے؟ یہ سیٹھ صاحب کون تھے؟ یہ ابلیس تھا. اچھا بھائی وہ کمایا, ٹھیک, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کمایا. ہاں بات ویسے صحیح ہے, ہم تو ویسے ہی کہتے ہیں, میں تو ویسے ہی کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو تو ویسے ہی پیسے کی قدر نہیں ہے, یقین کر. باقی پیسہ کمانا چاہیے لیکن اجتماعی طور پر. یہ تھوڑی 10 کمائیں اور باقی 10 بیٹھے رہیں. تو پیسہ بھی تو اجتماعی طور پر کمانا ہے نا. جیسے نماز اجتماعی ہے نا, نہیں 5 پڑھیں گے 5 بیٹھے رہیں گے, یہ سارے کے سارے مل کے پڑھتے ہیں نا. تب بھلے ایک 54 کمائے, ایک 1 روپے کمائے, 1 لاکھ روپے کمائے, 1 کروڑ روپے کمائے, کمائیں گے سب مل کے. یہ بھی اجتماعی طور پہ ہونا چاہیے. چلیں وہ بحث ابھی نہیں ہے. اچھا دیکھیں ذرا غور طلب بات, کیا بھائی سب کچھ پیسہ ہے, سب کچھ یہ جو کمائی, یہ جائیدادیں, یہ سب یہ ہوگا تو آپ سب کچھ کر سکتے ہو. حتیٰ کہ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک جملہ سنا کچھ دیر کے لیے, تو اس جملے نے میرے اوپر بھی بڑا ایک اثر طاری کر دیا تھا. بعد میں اللہ سے بڑی معذرت کی اس بات کے اوپر. وہ صاحب کہنے لگے بھائی پیسہ ہو تو آدمی حج بھی کر لیتا ہے, اور وہ خدا نہ خواستہ کوئی بے دین آدمی نہیں ہے, باعمل آدمی ہے, اچھا آدمی. اس نے ایسے کہا ایک دم, پیسہ ہو تو آدمی حج بھی کر لیتا ہے. اس وقت وہ سن کے نا تو میرے اوپر بھی ایک تھوڑا سا اثر ہو گیا تھا کہ نہیں یار بات تو صحیح ہے. لیکن ذرا سمجھیے گا اب جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ پر پیسہ نہ ہونے کی صورت میں حج فرض کیا ہے, یا آپ پر سے اس فرضیت کا حکم ساکت ہے؟ ساکت ہے. اور اگر آپ اس حالت میں مر گئے تو کیا حج کا آپ سے سوال ہوگا, یا حج کا آپ کو اجر مل جائے گا؟ حج کا ہمیں اجر مل جانا ہے, ہم سے سوال نہیں ہونا ہے. سوال اس آدمی سے ہونا ہے کہ جس کے پاس استطاعت تھی. سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے پاس مال اور سفر کی طاقت ہوتے ہوئے بھی اگر وہ کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں کرتا, یعنی حج نہیں کرتا, اگر وہ مرے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, وہ یہودیت پہ مرے, عیسائیت پہ مرے, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اس کے لیے, ہمارے لیے تھوڑی ہے. جب ہمارے لیے نہیں ہے, ہمیں بیٹھے بٹھائے گا ثواب ہے. مباشر چینل دیکھ کھول کے اور ساری چیزیں سمجھ لے, تیرا وہ ہو گیا, نہیں جا پا رہا تھا. بات شیطان کو موقع نہیں دو, شیطان کو موقع کسی صورت بھی نہیں دو.
کسی وسوسے کو پنپنے نہیں دو. یہ سمجھے ذرا بات. وقت زیادہ ہو گیا. ایک آخری بات ابھی، چونکہ ہمارے لیے تو حالات ہیں، دو بلکہ باتیں یہ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں پہلی بات سمجھیں، بہت ضروری ہے اس وقت ہمارے لیے سمجھنا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے امت کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا کہ جس کے پاس علم ہے، جو جانتا ہے، اس کو چاہیے اپنے علم کا اظہار کرے، اور صحابہ کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات دیں. یہ اس کی ذمہ داری ہے. حتیٰ کہ ضعیف سند سے معجم الکبیر کے اندر روایت موجود ہے، ضعیف سند کے ساتھ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب میرے صحابہ کو برا جانے لگے، اس وقت جس کے پاس علم ہے اس کو چاہیے اپنے علم کا اظہار کرے. جو اگر وہ اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی علم پر اس کی پکڑ کرے گا. میں تو کئی مقامات پہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے علماء کی اس وقت کی ذمہ داری دیگر چیزیں نہیں ہیں، اس وقت کی ذمہ داری صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع ہے. لیکن بہرحال چلیں چھوڑیں. اب آ جائیں ایک دوسری بات کی طرف. ہاں، اس میں ایک چیز رہ گئی، وہ یہ ہمارے ہاں دو قسم کی افراط و تفریط آئی ہے اس مشاجرات صحابہ والے معاملات جب چلے نا، کہ روافظ اور نیم روافظ کی طرف سے اعتراضات ہوئے اور اہل سنت کی طرف سے جب اس کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوا، تو دو قسم کی افراط و تفریط جو نا پیدا. پہلے ہمارے وہ منع کاکے چوچو کہ جو کہنے لگے ارے یار دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تم ابھی تک انہی چیزوں میں لگے ہو. اب کوئی پوچھے تو بچپن سے میرے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا کیا؟ تو ساری چیزوں کو انحصار میرے پہ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا کیا؟ نہیں نا. تو اس میں کیوں دیکھ رہا ہے؟ اور دنیا چاند پہ چلی گئی، اس میں تو بھی تھا، تو گیا ہے؟ نہیں. تیرے خاندان میں سے کوئی؟ نہیں. تیرے ملک میں سے کوئی؟ نہیں. ابے تو جو چلے گئے ان کے پیچھے پڑ، اور جو تیرے والوں میں سے نہیں جا سکے ان کو بول. جو کوئی کچھ کر رہا ہے اس کو تو کرنے دو. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ تو یہ کر رہا ہے، نہیں چل تو یہ کر رہا ہے، تو یہ کر لے، ہم چاند پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کر لے. تو یہ بھی نہیں کر رہا تھا نا، تو ہمیں تانا دے رہا ہے کہ دنیا چاند پہ چلی گئی، تم اب تک یہ کر رہے ہو. اب تو وہ بھی نہیں کر رہا تھا، تو یہ کر لے، ہم چاند پہ آنے کی کوشش کر لیتے ہیں، تو کر لے چاند پہ آنے کی کوشش. ہم کہیں گے کہ دیکھو ایک بھائی نے یہ کام کیا، دوسرا بھائی کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ چاند پہ پان کی دکان کھولے بیٹھا ہوا، اور تو کچھ کھلنے کا بھی فی الحال آسرا نہیں ہے وہاں. اور سنیں ذرا بات کو، دوسری یعنی یہ افراط تھی، اب دوسری تفریط ہے. تفریط یہ ہے کہ آپ دیکھیں باقاعدہ ایک گروہ پیدا ہوا جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس حوالے سے ہم کیوں بات کر رہے ہیں، ہمیں تو اس پر خاموش رہنے کا حکم ہے. ہمیں سے مراد آپ کو، انہیں نہیں کہ جن کے پاس علم ہے. جن کے پاس علم ہے ان کو تو اپنے علم کا اظہار کرنا ہے. مثلا مثال دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی، جس طرح نام لے کر حدیث میں الفاظ ہے نا، تقدیر میں بحث و غور و غوص نہ کرو. نام لے کے کہہ دیا گیا نا تقدیر کے لیے. اب اس میں بھی کوئی کہے کہ اگر تقدیر پر اعتراضات ہو رہے ہیں تو کیا علماء اس کے جوابات نہیں دیں گے؟ دیں گے یا نہیں؟ اس کو تو نام لے کر کہہ دیا گیا ہے، حدیث کے اندر الفاظ ہے، بخاری کی روایت، نام لے کے کہہ دیا ہے کہ اس میں بحث و تمیز نہیں کرنی ہے. لیکن اگر اس میں بھی اعتراضات ہو جائیں تو علماء کی ذمہ داری ہے نا اس کا جواب دینا. العلماء ورثۃ الانبیاء. دیں گے؟ ہاں دیں گے. ابھی جب اس میں دیں گے تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ یہ تو بہت ہلکا مسئلہ ہے، وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ تو پھر ہلکا مسئلہ اس سے. اب آئیں دوسری بات کی طرف. یہ تو میں نے بتایا نا، یہ افراط و تفریط وہ شیطانی وسوسے جو ہمارے دماغ میں شیطان ڈال رہا ہوتا ہے. جہلم نہیں ڈالتا ایسے وسوسے، ڈالتا ہے. جہلم میں تو پورے اسکرپٹ بنا کے دیتا ہوں، لو منع اب یہ پڑھ لو، بیٹا اب یہ پڑھ لو. نہیں سمجھے؟ آپ کو پتا ہے بیٹا بھی غلط بول دیا میں نے، بیٹا پیار سے بولتا ہوگا، ورنہ تو اصل میں تو وہ پوتے ہیں. بیٹا تو دجال ہے، یہ تو پوتے ہیں. اور سنیں ذرا بات. اب آئیں ایک دوسرے مسئلے کی طرف. ایک اور میں آپ کو بتاؤں وسوسہ. دیکھیں انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں. پاکستان جو نا ایک جب سے بنا، جب سے لے کے آج تک، کبھی بھی اس کے دشمنوں نے مستحکم نہیں ہونے دیا. یہ ہمیشہ سے ایسے حالات سے گزرتا رہا کہ جس میں ہر دور میں یہ ملک آزمائشوں کا شکار رہا، کبھی اپنوں کی وجہ سے، کبھی غیروں کی وجہ سے.
اور سب سے زیادہ 9/11 کے واقعے کے بعد سب سے زیادہ اس حوالے سے پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ ہوا ہے کہ 9/11 کے واقعے کے بعد جب 4 جنریشن وارفیئر شروع ہوا کہ جس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ پروپیگنڈا کریں اور پروپیگنڈے کے نتیجے میں خود بخود ہوا بنے گی. جب ہوا بنے گی تو اس کے بعد آپ وہاں سول وار کی کیفیت کھڑی کریں. سول وار کی کیفیت جب ایک دفعہ بن جائے گی تو اس کے بعد آدھے یہ ایک دوسرے سے لڑ کے مر جائیں گے, جو باقی بچیں گے ان کو ہم مار دیں گے. یہ خدا نہ خواستہ کوئی تھیوری نہیں ہے. لیبیا ہمارے سامنے مثال ہے, شام ہمارے سامنے مثال ہے, عراق ہمارے سامنے مثال ہے, اور پچھلے دنوں کا افغانستان ہمارے سامنے مثال ہے. صومالیہ کا مسئلہ بھی ختم نہیں ہوا, کشمیر کا مسئلہ بھی ختم نہیں ہوا. اسی طریقے سے وہ چائنیز والا جو وہ علاقہ ہے, نام ابھی زبان پہ میری نہیں آ رہا, پچھلے دنوں بڑے پیمانے پہ وہاں ظلم کیا تھا, برما والا مسئلہ بھی ختم نہیں ہوا ہے. یہ مسئلے تو چل رہے ہیں, ان کو تو آپ جب چاہو نیٹ پہ سرچ کرو اور خبریں نکال کر جو نا آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہم پر پھر بھی یہ احسان ہے کہ ابھی بھی دشمن سرحدوں کے اندر ہماری گھس کر نہیں آیا. بس یہ ایک اللہ کرم ہے. آپسی خانہ جنگی کا شکار کرنے میں ہمیں وہ لگا ہوا, اور اس کے لیے وہ کوئی بھی رخنا تشنا ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا. سمجھیں, آپ کا جو بھی نقطہ نظر ہو اپنے سیاستدانوں کے حوالے سے, اپنے اداروں کے حوالے سے, اپنے لوگوں کے حوالے سے, اسے پبلکلی بیان کرنے سے بچیں. آپ کا کسی اپنے سیاستدان کے بارے میں, کسی ادارے کے بارے میں اور کسی بھی فرد کے بارے میں اگر آپ کا کوئی بھی ذہن ہے, اس کو پبلکلی بیان کرنے سے بچیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے بڑے پیمانے پر ملک میں خانہ جنگی کی آگے خبریں ہیں. وہ کس طریقے سے ہیں, کس رستوں سے ہوگی, بحث اس سے نہیں. ہم بھی بس خبریں دیکھ کر تجزیات کرنے والے لوگ ہیں, ہمیں بھی کون سا کوئی بتانے والا, لیکن ہیں خبریں, بڑے پیمانے پر خانہ جنگی کی خبریں ہیں. مہربانی کریں, فرقہ واریت کے نام پہ, قوم پرستی کے نام پہ, سیاست کے نام پر ایک دوسرے کے گریبانوں پر نہیں جائیں. کوئی بھی آپ کو ایسا وسوسہ نہ دے کہ جس کے نتیجے میں آپ آپس میں دست و گریباں ہو, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے. اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ کسی کی موت پہ کھڑا ہو. آپ سمجھیں اس بات کو. میں آپ کو آج ایک بات بتاتا ہوں, کوئی چوچو بیٹھ کر کہے کہ چونکہ فلاں کو مار دیا گیا تو اس کے انتقام کے لیے کھڑا ہونا. پوچھو, ہزاروں مسلمانوں کو دنیا میں شہید کر دیا گیا, تو ان کے انتقام کے لیے چوچو کھڑا ہوا ہے کبھی؟ بتاؤ. ان کے انتقام کے لیے جب جہاد کا نام آتا تھا, اسے تو تم نے اپنے باپ کے کہنے کے اوپر بند کروایا. آپ سمجھو ذرا اس بات کو. اور آج اسی ملک میں تو اس انتقام کا نام لے کے خانہ جنگی کرنا چاہتا ہے. ایسی سمجھے ذرا اس بات کو, ایسی کسی بھی بات پر کبھی لبیک نہیں کہنا, چاہے کہنے والا کتنا ہی بڑا سیاستدان کیوں نہ ہو, کہ وہ اگر تمہیں یہ توجہ دلائے کہ اس نام پہ یا اس نام پہ آپس میں لڑو. لڑنا نہیں ہے کبھی بھی کسی بھی نام پر. مسلمان کا طریقہ ہی نہیں ہے یہ بات سمجھے ذرا اس بات کو. وہ چاہے کوئی سا بھی سیاستدان کیوں نہ ہو, مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. وہ سیاستدانوں کی چاپلوسیاں کرتا پھرے, اور یہ جمہوری 2 ٹکے کی سیاست کے بیچ میں وہ اپنا کسی بھی قسم کا حصہ ڈالے. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. کسی نام پر آپ کو ایک دوسرے سے نہ لڑوایا جا سکتا ہو, نہ اپنے اداروں سے. آپ کے منہ سے آپ کے سیاستدانوں کے لیے گالیاں نہ نکلے. شیطان کامیاب ہو جائے گا اس دن جس دن آپ یہ سارے کام کر کے دکھا دیں گے. میں کہتا ہوں اپنی زور لگائیں اس بات کے اوپر کہ آپ اسرائیلی آرمی کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئیں. ابھی 1 ہفتے پہلے کا آپ کو اگر اسرائیلی آرمی کا واقعہ اگر آپ کو پتہ لگ جائے, آپ یعنی اگر حقیقت میں آپ اتنا اگر اپنے مسلمانوں کا درد رکھنے والے, آپ رونا شروع ہو جائیں گے. ابھی 1 ہفتے پہلے جنہوں نے مسجد اقصیٰ کے اندر کیا ہے. میرے بھائی, میرا صرف اس بات سے بتانے کا مقصد ہے, سمجھیں. ابھی ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, بڑا دکھ ہوتا ہے اللہ کی قسم, ایسے لوگ, ایسے بھائی کہ جو یقین کریں دعوت کے میدان کے اندر, جہاد کے میدان کے اندر, اور یعنی دین کی سربلندی کے کام کے لیے ان کے یعنی کہ آپ ان کی ٹائم لائن دیکھیں بھری پڑی تھی. انہوں نے اتنا کام کیا سوشل میڈیا پہ. اور اب پچھلے دنوں سے جو ملک کی سیاسی حالات ڈاواڈول ہوئے, اس کے بعد ہم ان کی کیفیت دیکھ رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ الزامی سیاست سے باہر ہی نہیں نکل رہے. گالی گفتار کی سیاست سے باہر, ایک دوسرے پہ الزام تراشے, ایک دوسرے پر گالیاں, ایک دوسرے فلاں. یہی شیطان ہمارے درمیان چاہتا ہے.
اپنی گھر کی چار دیواری سے اپنے 4 بھائیوں کے آپسی اختلاف سے لے کے اپنے ان 6 صوبوں کے آپسی اختلاف تک یاد رکھیے گا اس بات کو، ہم آپس میں سب سے پہلے جو رشتہ رکھتے ہیں وہ مسلمان کا رکھتے ہیں. کبھی کوئی ہمارا دشمن ہمیں کسی نام پر بھی آپس میں لڑوا پائے نہیں، ہمیں الگ کروا پائے نہیں. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.